السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بھٹی. امید ہے سب سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم لے کے آئے آپ کے لیے ایک زبردست سی دلچسپ سی کہانی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے حادثات سے گزرنے کے بعد ایک نوجوان کو اللہ رب العزت نے کیسے نوازا. اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ معاوضات کیسے ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ حادثات جو ہیں وہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ غلط ہی ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کیا پلاننگ رکھی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے آج ہم پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک نوجوان تھا جو دمشق کے اندر رہتا تھا. وہ نوجوان جو تھا وہ دمشق میں کسی گاؤں میں رہتا تھا. اس کے والدین غریب تھے اور وہ خود بھی ایک غریب فیملی سے بلونگ کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس کے باپ نے یہ کہا کہ بیٹا اب تم ایسا کرو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے میں آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، آپ آگے تعلیم کو کنٹینیو کرو. اس نے آگے سے کہا کہ ابا جان آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اب آپ آرام کریں اور میں آپ کے لیے محنت کروں گا. والد نے اس کو روکا اور کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابا جان اب میری باری ہے کہ میں آپ کے لیے محنت کروں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جگہ جگہ اس نے آرمی میں اپلائی کیا کہ کسی طرح اس کو جاب مل جائے اور جاب کی صورت میں وہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ روزگار بنا سکے اور اپنے والدین کی خدمت کر سکے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ اس کی ہائٹ جو تھی وہ کم تھی، یعنی کہ چھوٹی ہائٹ کا مالک تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائٹ کم ہو تو آرمی میں جوائننگ نہیں ہوتی. یہ ان کی جاب کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہائٹ لمبی ہونی چاہیے. اب وہ جہاں بھی جاتا اپلائی کرتا تو اس کو جاب نہیں ملتی تھی. ہوا یہ کہ ایک دفعہ اس کی کزن نے اس کو کال کی اور اس کو بتایا کہ سول ڈیفنس والے جو ہیں وہ جاب ہائر کر رہے ہیں، آپ وہاں پر اپلائی کرو. اس نے کیا کیا، اس نے وہاں جا کر اپلائی کیا تو اتفاق سے اس کی وہاں پہ جاب ہو گئی. اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو جاب دے دی. وہ بہت خوش تھا. 3 ماہ کی ٹریننگ چلنی تھی. اس نے کچھ عرصے کی جو ٹریننگ ابھی کور کی تھی تو جو ریاض سے ایک ٹیم آئی، اس ٹیم کا تعلق اس بات سے تھا کہ جتنی بھی لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے یا سلیکٹ کیا گیا ہے وہ اس میں سے مزید چیک کرتے تھے کہ سلیکشن صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جب وہ اس ٹیم کو بلایا گیا اور اس ٹیم نے جب ان لوگوں کو چیک کرنے کے لیے آیا تو ان میں یہ بندہ بھی شامل تھا جس کو انہوں نے چیک کیا کہ سلیکٹ کیا کرنے والے جو بندے ہیں وہ صحیح طرح سے ہوئے ہیں یا نہیں. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سلیکٹ ہو گئے ہو، آپ کی تو ہائٹ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے جاب ہی ملی ہے. انہوں نے کہا آپ کی کوئی سفارش ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہماری تو کوئی سفارش بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا قانون نہیں ہے اتنے یعنی کہ اتنے فٹ پر اگر آپ کا قد ہوگا تو آپ کو جاب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اور انہوں نے یہ کہہ کر اس کو جاب سے نکال دیا. اس نے اعلیٰ افسر سے بات بھی کی، ریکویسٹ بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ قانون کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہوگا. ہوا یہ کہ رات ہو چکی تھی اور رات کو وہ سفر نہیں کر سکتا تھا. اس نے صبح اٹھ کر وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد وہ سفر کے سلسلے میں باہر نکلا، یعنی کہ اپنے گاؤں جانے کا ارادہ کیا. وہ باہر کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک کار اس کے پاس سے گزری. اس نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو انہوں نے روک دیا. اس نے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کے قریب ہی جا رہے ہیں، آپ آ سکتے ہیں. انہوں نے اس کو گاڑی کے اندر بٹھا لیا اور گاڑی میں بیٹھنے کے دوران میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ اپسیٹ لگ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہوں؟ اس نے آگے سے وجہ بتائی کہ میری جاب چلی گئی ہے اور جاب جانے کی وجہ میری ہائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں گورنمنٹ نے ہائر کیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم یہاں پر ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر صاف پانی سپلائی کریں. ہم اس سلسلے میں یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. ہم آپ کو ایک جاب دیتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے آپ پانی کی سپلائی اگر کر دو تو ہم آپ کو اس کی بہت اچھی اماؤنٹ دیں گے. تو اس کو تو جاب کی ضرورت تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے چچا زاد کزن کے پاس ٹینکر بھی موجود ہے جو خراب پڑا ہوا ہے، میں اس سے لوں گا اور میں یہ کام کر لوں گا. اور 20 دن کا معاہدہ کیا کہ 20 دن کے بعد جو ہے میں یہ کام جو ہے کنٹینیو کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ طے ہو گیا. اب ایک طرف سے تو وہ جاب سے نکلا ہے، نظر یہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کا راستہ کہیں اور کھولنا تھا اور اس کو مزید بہتر چیز دینی تھی. اب اس نے کیا کہ جاتے ساتھ وہ اپنے چچا ساتھ کزن سے ملا، اس سے وہ ٹینکر لیا، اس کو صحیح کروایا اور 20 دن کے بعد اس نے کام کنٹینیو کر لیا. اب وہ پانی کی سپلائی کرتا تو اس کو جو جاب اس سے چھٹی تھی اس سے زیادہ اچھی اماؤنٹ ملنے لگی. وہ ایک محنتی شخص تھا
اس نے ایک تو محنت تھی اور دوسرا والد کی دعائیں بھی تھی، چونکہ وہ اپنے پیرنٹس کی آسانی چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اب ہوا یوں کہ اس کے پاس جب اچھی اماؤنٹ ہوگی تو اس نے ایک اور ٹینکر خرید لیا اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں جوائن کروا لیا۔ اب وہ دونوں جو تھے وہ پانی کی سپلائی کا کام کرنے لگ گئے۔ اب ہوا یہ کہ 2 ٹینکرز پہ کام کرتے کرتے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک اور مزید ٹینک خریدتے ہیں، پانی کا ٹینکر خریدتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے اور جب وہ پروگریس کرتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو مزید اوپر لے کے جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ہوا یہ کہ وہ ایک اور ٹینکر خریدنے کے لیے قریب ہی ایک ایجنسی تھی جہاں پر پانی سپلائی کا ہی کام ہوتا تھا، وہاں سے ایک ٹینکر خریدنے کے لیے گیا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی رقم ادا کی اور باقی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں قسطوں کی شکل میں باقی رقم ادا کر دوں گا۔ ابھی وہ یہ بات کر کے معاہدہ طے کر کے واپس مڑنے ہی والا تھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ 3 مرد جو ہیں وہ ایک آدمی کو مار رہے ہیں، اور جس کو مار رہے ہیں اس کو ناجائز مارا جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی اس شخص کو بچانے کے لیے۔ اب بچاتے بچاتے اس سے بچایا تو نہیں گیا، البتہ اوپر سے پولیس آ گئی، پولیس نے ان کو پکڑا اور سب کے سب کو اریسٹ کر لیا۔ اب یہ بندہ بیچارہ ناجائز مارا گیا۔ جب سب لوگ جیل میں اکٹھے ہوئے تو آپس میں بات چیت ہوئی، تو وہ شخص جس کو اس نے بچانے کی کوشش کی تھی اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ یہ لوگ تو مجھے مار رہے تھے، آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو بچانے کی وجہ سے پھنسا ہوں، ورنہ میرا تو لڑائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ ایک ناحق شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے اس وجہ سے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ کچھ عرصہ جیل میں رہے تو ان لوگوں کی آپس میں صلح ہوگی، بات چیت ہو گئی اور سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب وہ لوگ جیل سے نکلنے لگے تو وہ شخص جس کو وہ مار رہے تھے وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک کروڑ پتی شخص تھا۔ جب یہ شخص نکلنے لگا تو اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح کام کرتا ہوں، یہاں پر میں ٹینکر خریدنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ خرید لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کچھ رقم ادا کر دی ہے، باقی رقم کی ادائیگی کے بعد میں اس کو لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا آپ اس کی فکر نہیں کرو، آپ کے ٹینکر کی قیمت میں ادا کروں گا، اور اس نے اس کی بہت اچھی اماؤنٹ ادا کر دی۔ تو اب نظر تو یہ آیا کہ وہ جیل میں گیا ہے اور اس کے ساتھ برا ہوا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتری لکھی تھی۔ تو اس کہانی میں آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت اچھا لیسن یہ ہے کہ آج کی نوجوان لوگوں کے ساتھ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اکثر مایوس ہو جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں کچھ چیزیں سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو برا ہو رہا وہ حقیقت میں ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کسی حادثے سے بچانے کے لیے وہ چیز کر رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ہمارا توکل بڑھا رہے ہوں کہ اللہ پر بھروسہ مکمل کریں۔ اور تیسرا، پیرنٹس کی خدمت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ حادثات جو ہیں وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔